آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق کی، ایک ایسی شخصیت جن کے 11 سالہ دور حکومت نے پاکستان پر ایک بہت ہی گہرا اور سچ پوچھیں تو ایک متنازع نقش چھوڑا۔ ان کا دور ایک ڈرامائی دھماکے کے ساتھ ختم ہوا، اور آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کہانی شروع کیسے ہوئی اور اس کا انجام کیسا رہا۔ تو ان کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں اس کے انجام سے، ایک بہت ہی ڈراماٹک انجام سے۔ 1988 کا وہ پراسرار طیارہ حادثہ جس نے نہ صرف جنرل ضیاء کی زندگی ختم کی بلکہ پاکستان کی تاریخ کا رخ بھی ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ اس حادثے میں صرف وہی نہیں تھے، اعلیٰ فوجی حکام اور یہاں تک کہ امریکی سفیر بھی ہلاک ہوئے جس نے ان گنت سوالات کو جنم دیا۔ تو ان کا پورا دور حکومت ان دو واقعات کے گرد گھومتا ہے، ایک طرف فوجی بغاوت سے اقتدار کا آغاز اور دوسری طرف ایک پراسرار موت پر اس کا اختتام۔ ان کی اچانک موت نے سازشی نظریات کا ایک ایسا طوفان کھڑا کیا جو آج تک نہیں تھما۔ تو آئیے اسی فریم ورک میں اس پیچیدہ شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ان کی موت کے ان دھماکہ خیز حالات پر اور دیکھتے ہیں کہ اس دن آخر ہوا کیا تھا۔ تو بات ہے 17 اگست 1988 کی۔ پاک فوج کا ایک C-130 ہرکیولس طیارہ، جسے پاک 1 بھی کہتے تھے، بہاولپور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں صدر ضیاء، امریکی سفیر اور پاکستان کے کئی ٹاپ فوجی جنرل سوار تھے۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ تخریب کاری یعنی سیبوٹاج تھی، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ پائلٹ کی طرف سے کوئی میڈے کال، کوئی ایمرجنسی سگنل نہیں آیا، جس نے اس واقعے کے اسرار کو اور بھی گہرا کر دیا۔ تو یہ تو تھی ان کے انجام کی کہانی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کیسے؟ آخر ایک غیر معروف جنرل پاکستان کا سب سے طاقتور حکمران کیسے بن گیا؟ آئیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور یہ دیکھیے قسمت کا کھیل کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے خود ضیاء کو 7 سینئر افسران پر ترجیح دے کر آرمی چیف بنایا تھا۔ بھٹو کو شاید لگا کہ وہ وفادار رہیں گے، لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو بعد میں خود بھٹو کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ 5 جولائی 1977 کو جب ملک بھر میں احتجاج ہو رہے تھے، جنرل ضیاء نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اس بغاوت کو نام دیا گیا آپریشن فیئر پلے۔ کافی عجیب نام تھا کیونکہ اس آپریشن نے تو جمہوریت کا کھیل ہی ختم کر دیا تھا۔ فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا اور جنرل ضیاء پاکستان کے نئے حکمران بن گئے۔ اقتدار سنبھالتے ہی ضیاء نے قوم سے وعدہ کیا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کروانا ہے، وہ بھی صرف 90 دنوں میں۔ لیکن یہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہوا۔ وہ 90 دن کب 11 سال میں بدل گئے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور پھر ایک اور حیران کن بات ہوئی۔ ملک کی سپریم کورٹ نے اس بغاوت کو نظریہ ضرورت کے تحت قانونی قرار دے دیا۔ مطلب عدالت کا کہنا تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے یہ غیر آئینی قدم ضروری تھا۔ اس فیصلے نے ضیاء کے اقتدار کو ایک قانونی جواز دے دیا، اور اس کے فوراً بعد ذوالفقار علی بھٹو پر ایک متنازع مقدمہ چلا کر 1979 میں انہیں پھانسی دے دی گئی، ایک ایسا واقعہ جس پر آج بھی بحث جاری ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم حصے پر کہ اقتدار میں آنے کے بعد ضیاء نے پاکستان کے معاشرتی اور قانونی ڈھانچے کو کس طرح ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو ضیاء کی جو اسلامائزیشن کی پالیسی تھی نا، اس کے بنیادی طور پر 4 ستون تھے۔ پہلا، عدالتوں میں شریعہ بینچ بنائے گئے۔ دوسرا، حدود آرڈیننس نافذ کیا گیا۔ تیسرا، زکوٰۃ اور عشر کا نظام لایا گیا۔ اور چوتھا، سرکاری سرپرستی میں دینی مدارس کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا۔ ان اقدامات نے پاکستان کے معاشرتی تانے بانے کو بہت گہرائی سے متاثر کیا۔ لیکن اسلامائزیشن کے ساتھ ساتھ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس پر ان کی پوری توجہ تھی، اور وہ تھا پاکستان کا جوہری پروگرام۔ بھٹو نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، لیکن ضیاء نے اسے مکمل طور پر فوجی کنٹرول میں لے لیا اور اس پر کام کی رفتار کو بہت تیز کر دیا، جس نے آگے چل کر پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنایا۔ چلیے اب ڈومیسٹک سے نکل کر تھوڑا فارن پالیسی کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں ایک بین الاقوامی بحران نے ضیاء کو عالمی سطح پر ایک بہت اہم کھلاڑی بنا دیا۔ 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس نے ضیاء کو ایک سنہری موقع دے دیا۔ پاکستان جو اس وقت تک عالمی سطح پر تھوڑا الگ تھلگ تھا، اچانک سرد جنگ کا سینٹر پوائنٹ بن گیا۔ ضیاء نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مغرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئی شکل دی، جس سے وہ ایک بین الاقوامی رہنما کے طور پر ابھرے۔ اور یہ فگر دیکھیں، $3.2 بلین۔ یہ وہ رقم تھی جو ضیاء نے افغان مجاہدین کی مدد کے لیے صدر ریگن کی انتظامیہ سے حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ جب امریکہ کی طرف سے پہلی پیشکش آئی تو انہوں نے اسے مونگ پھلی کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔
इस इमदाद ने न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया बल्कि ज़िया को उस खित्ते में अमेरिका का सबसे अहम इत्तेहादी भी बना दिया। तो अब इनकी मिरास की बात करते हैं, एक ऐसी मिरास जिस पर आज तक पाकिस्तान में शदीद बहस जारी है। अगर नंबर्स की बात करें तो उनके दौर में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त थी। एवरेज सालाना ग्रोथ रेट तकरीबन 6.8% था, जो उस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा था। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि इस ग्रोथ का बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों की भेजी गई रकूम और अफ़गान जंग की वजह से मिलने वाली गैर मुल्की इमदाद से आया था, ना कि सिर्फ उनकी घरेलू पॉलिसियों से। तो इनके दौर को दो अलग अलग नज़रों से देखा जाता है। एक तरफ उनके हामी हैं जो कहते हैं कि उन्होंने मईशत को बेहतर किया और सोवियत यूनियन को शिकस्त देने में मदद की, लेकिन दूसरी तरफ नाक़दीन का कहना है कि उन्होंने जमहूरियत को ख़त्म किया, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की और माशरे में मजहबी अदम बर्दाश्त को फ़रोग़ दिया। इनकी पॉलिसियों से एक पूरा सियासी नज़रिया निकलकर सामने आया, जिसे लोग ज़ियायत या ज़ियाइज़म कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मोटा मोटा इसका मतलब है एक ऐसी रियासत जो मजहबी कानूनों से मुतासिर हो, जिसमें फ़ौज का किरदार अहम हो और जो माशी तौर पर अमेरिका के करीब हो। इस नज़रिए ने ख़ास तौर पर सियासी इस्लाम को पाकिस्तान में एक गालिब कुव्वत बना दिया, जिसके असरात आज भी नज़र आते हैं। तो आखिर में वही सवाल रह जाता है कि जनरल ज़िया कौन थे, एक आमिर या एक कौम के मेमार? सच तो यह है कि उनके दौरे हुकूमत का साया आज भी पाकिस्तान पर गहरा है, लेकिन उनकी मिरास की असल कीमत क्या थी, इसका फैसला शायद तारीख ही करेगी।